نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میں مولانا محمد ناصر چترالی امام و خطیب جامع مسجد صدیق اکبر فیس 6 حیدرآباد آپ سامعین سے مخاطب ہوں اور انشاءاللہ العزیز درس قرآن کے حوالے سے اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، کشمیر ٹی وی کی وساطت سے ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے۔ اور آج کے اس درس قرآن میں آپ نے جو آیت کریمہ سنی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب کائنات اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ صرف تم پر نہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، صرف اس امت پر ہی نہیں۔ اور آگے اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے اور غرض و غایہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب کائنات نے اہل ایمان پر روزے فرض کی ہیں۔ تو جب ہم اس مقصد پر نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے اور اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ رب کائنات نے جس عظیم مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو کر رہے گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ عظیم مقصد ہے جس کی برکت سے معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور جس کی برکت سے کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کے گناہ کرتے ہوئے جب اس مقصد کو سامنے رکھے تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور وہ عظیم مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے، کہ جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو معاشرے سے تمام جرائم کا سد باب ہو جائے، اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے پھر معاشرے میں کوئی چور، ڈاکو، ظالم، جابر اور کوئی کسی پر ظلم کرنے والا معاشرے میں نہیں رہے گا۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ رب کائنات نے روزے کو فرض فرمایا ہے؟ وہ مقصد ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب روزہ رکھ کر، بھوکا پیاسا رہ کر، بھوک کی شدت کو برداشت کر کے، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے، سختی، سردی اور گرمی میں مختلف تکالیف کو برداشت کر کے اور جسمانی مشقت کو برداشت کر کے، اپنے نفس کو دبا کر صرف اللہ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے جب ایک بندہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان روزوں کی برکت سے ان کے دل میں وہ عظیم صفت پیدا کرتے ہیں جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور جب تقویٰ دل میں پیدا ہو، پھر گناہوں سے بچنے کے لیے، پھر مظالم سے بچنے کے لیے، پھر جرائم کے سد باب کے لیے، پھر معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر لوگوں کے دلوں میں عظیم صفت پیدا کی، جس کی وجہ سے ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے وہ ایمان کا معیار بن گئے اور مثال بن گئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ ان کے اندر کامل درجے کا تقویٰ تھا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، میں نے ان کے ساتھ تقویٰ کو لازم کر دیا ہے۔ وہ انہی اعمال کی بدولت سے ان کے ساتھ اللہ رب کائنات نے تقویٰ کو لازم کر دیا تھا۔ جب ہم رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام بھی کریں کہ اپنے اندر تقویٰ کو
حاصل کرنے کے لیے، تقوی والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تمام گناہوں سے بچیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تقوی والی صفت، یہ عظیم صفت، یہ وہ صفت جس کے بارے میں اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات وعیون، یہی متقی لوگ کامیاب ہیں، یہی متقی لوگ جنت میں ہوں گے، یہی متقی لوگ، ان اللہ مع المتقین، رب کائنات کی مدد اور نصرت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے روزوں کے دوران اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، نظر کی حفاظت کرتے ہوئے، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتے ہوئے جب ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم صفت ہمیں نصیب ہوگی جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصد، رمضان المبارک کا مقصد بھی حصول تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔